अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे इंशाअल्लाह, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर्दी बहुत हो गई है तो ज़्यादा भी नहीं है, हवा की अच्छा ठंड है। अच्छे से अपने आप को कवर करके रखिए। ये क्या था, दाढ़ी से कवर करके रखिए। हाँ, दाढ़ी से भी कवर करिए अपने चेहरे को। अंदर तक वो नहीं, हवा नहीं घुसेगी इधर। इधर तो चलेगी, चलो, इधर तो नहीं आज घुसेगी। हम कुरान पाक पढ़ेंगे। तारीख हिफाजत कुरान। तारीख हिफाजत कुरान। अहद। चलो आप पढ़ो आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहद रिसालत में हिफाजत कुरान। कुरान करीम चूँकि एक ही दफ़ा पूरा का पूरा नाजिल नहीं हुआ, बल्कि इसकी मुख्तलिफ़ आयात ज़रूरत और हालात के मुनासबत से नाजिल की जाती ये रही वाला शायद है। पढ़ा था मैंने। इसलिए ये वाली वीडियो शायद डाली है, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अच्छी बात है, दोबारा पढ़ लेंगे। इसलिए अहद रिसालत में ये मुमकिन नहीं था कि शुरू ही से उसे किताबी शक्ल में लिखकर महफूज कर लिया जाए। चुनांचे इब्तिदाए इस्लाम में कुरान करीम की हिफाजत के लिए सबसे ज़्यादा ज़ोर हाफिज़े पर दिया गया। हाफिज़ा मतलब याद कर लेना। शुरू में जब वही नाजिल होती तो आप उसके अल्फाज को उसी वक्त दोहराने लगते थे ताकि वो अच्छी तरह याद हो जाए। तो हम भी लग रहा है इसीलिए दोबारा वीडियो इसी की बन रही है ताकि अच्छी तरह याद हो है ना, जाए। ये पढ़ चुकी हूँ मैं। हाँ, इस पर सूरह चलो, अच्छी क़यामा बात की है। आयत में अल्लाह ताला ने आपको हिदायत फरमाई कि कुरान करीम को याद रखने के लिए आपको आइन नुज़ूल वही के वक्त जल्दी जल्दी अल्फाज दोहराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ख़ुद आप में ऐसा हाफिज़ पैदा फरमा देगा कि एक मरतबा नुज़ूल वही के बाद आप उसे भूल नहीं सकेंगे। चुनांचे यही हुआ कि इधर आप पर आयात कुरानी नाजिल होती और उधर वो आपको याद हो जाती। इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक कुरान करीम का सबसे ज़्यादा महफूज कुन गन ख गंज गुंजिया। गंजीना था, जिसमें किसी अदना गलती या तरमीम व तगयीर का ईमान नहीं था। फिर आप मज़ीद एहतियात के तौर पर हर साल रमज़ान के महीने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कुरान करीम सुनाया करते थे, और जिस साल आपकी वफ़ात हुई उस साल आपने 2 मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ दौर किया, यानी उसे दोहराया सुनाया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को। फिर आप सहाबा किराम रज़ी अल्लाह को कुरान करीम के मायने की तालीम ही नहीं देते थे, बल्कि उन्हें उसके अल्फाज भी याद कराते थे, और ख़ुद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह को कुरान करीम सीखने और उसे याद रखने का इतना शौक़ था कि हर शख्स उस मामले में दूसरे से आगे बढ़ने की फ़िक्र में रहता था। बाज़ औरतों ने अपने शौहरों से सिवाय इसके कोई मेहर तलब नहीं किया कि वो उन्हें कुरान करीम की तालीम देंगे। सैकड़ों सहाबा रज़ी अल्लाह ने अपने आप को हर गमे माँ सिवा उसे आज़ाद करके अपनी ज़िंदगी इसी काम के लिए वक्फ कर दी थी। वो कुरान करीम को न सिर्फ याद करते
بلکہ راتوں کو نماز میں اسے دہراتے رہتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے، اور مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمانا پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ اکرام رضی اللہ ایک ایسی بڑی جماعت تیار ہو گئی جسے قرآن کریم ازبر حفظ تھا۔ اس جماعت میں خلفائے راشدین رضی اللہ کے علاوہ حضرت طلحہ رضی اللہ، حضرت سعد رضی اللہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ، حضرت سالم رضی اللہ مولا ابی حذیفہ رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن الیاس الصائب رضی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت حفصہ رضی اللہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ غرض ابتدائے اسلام میں زیادہ زور حفظ قرآن پر دیا گیا، اور اس وقت کے حالات میں یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کتابوں کو شائع کرنے کے لیے پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہ تھے۔ پرنٹنگ پریس، آج کل تو ہم کچھ بھی پرنٹ کرا کے رکھ لیتے ہیں جو بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے، تو اس ٹائم بس یاد ہی کرتے تھے، دلوں میں اتار لیتے تھے چیزوں کو۔ ابھی بھی جب ہم لوگ پہلے کی اگر بات یاد کریں، جب ہم لینڈ لائن فون ہوا کرتے تھے تو اس ٹائم ہم لوگوں کو نمبر یاد ہو جاتے تھے۔ نمبر نہیں یاد مجھے، اب کوئی وہی نمبر ہی یاد نہیں، کیونکہ ہم لوگ کرتے ہی نہیں، ڈائل ہی نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، تو جو چیز ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں بھی اتر جاتی ہے، ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہیں، ہے نا؟ غلط بولا؟ نہیں صحیح بولا بالکل۔ ہاں، تو کہ پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہ تھے، اس لیے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو نہ قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی اور نہ اس کے قابل اعتماد حفاظت۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو حافظ کی ایسی قوت عطا فرما دی تھی کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا، اور معمولی دیہاتیوں کو اپنے اور اپنے خاندان ہی کے نہیں، ان کے گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد ہوتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت میں اسی قوت حافظ سے کام لیا گیا، اور اسی کے ذریعے قرآن کریم کی آیات اور صورتیں عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئیں۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہو، کتاب وحی، کتابیں لکھا ہے، ہاں، اور کیا، کتابت وحی لکھا ہے، کتابت وحی، کیا بات ہے۔ صحیح، کئی میری بیوی کہتی تھی میرے کو اردو نہیں آتی، ہے نا؟ اسٹارٹنگ میں یہی بولا تھا نا تم نے، تو غلطیاں نکال لی ہے لڑکی۔ قرآن کریم کو حفظ کرانے کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا، جب مطلب وحی لکھتے تھے، کتابت جو بھی ان کے پاس صحابہ ہوتے تھے، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی،
اور آپ کے جسم اطہر پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر جب آپ سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں مونڈے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا مونڈے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا۔ آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ فرماتے پڑھو، میں پڑھ کر سناتا۔ اگر اس میں کوئی فروغز اشت ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرماتے دیتے، مطلب کوئی غلطی ہوتی تو ٹھیک کرتے، اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے، جن میں خلفائے راشدین رضی اللہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ، حضرت ابان بن سعید رضی اللہ وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیں کہ فتح الباری حدیث میں۔ ہاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرماتے دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے۔ صحابہ کو بتاتے تھے آپ؟ ہاں، کہ مطلب آیات الگ الگ اترتی تھی نا۔ لیکن تو پھر بھی تو قرآن پاک میں جیسے بیچ بیچ میں سے ہی چیزیں ہیں۔ ہاں تو وہی تو بولتے تھے کہ اس آیت کے بعد اب جو میں پورشن لکھوا رہا ہوں یہ اس کے بعد لکھو، جیسے اس سورت ہاں وہ تو میں سمجھ گئی، لیکن پھر بھی تو جیسے بیچ بیچ میں جیسے ہے نا ذکر۔ ہاں، اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کمیاب تھا، کمیاب اس لیے مطلب کم تھا۔ ہاں یہی اس لیے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں، چمڑوں کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلے کاغذ کہاں ہوتا ہوگا؟ اس طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام رضی اللہ بھی اپنی یادداشت کے لیے آیت قرآنی اپنے پاس لکھ لیتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی عہد سے جاری تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کے ایک صحیفے میں آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے عہد میں جمع قرآنی، حضرت ابو بکر
میں نے کیا بولا تھا؟ ابو ہریرہ. کیا ہو رہا ہے مجھے؟ ابو بکر وہ تھے نا حضرت عائشہ رضی اللہ کے ابو، مطلب آپ کے حضرت ابو بکر سسر صدیق. ہیں، آپ کے سسر نا مطلب. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ کے عہد میں جمع قرآنی. چلو یہ لیکن والا پڑھو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ یا تو وہ متفرق اشعار پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پر، کوئی درخت کے پتے پر، کوئی ہڈی پر، یا وہ مکمل نسخے نہیں تھے. کسی صحابی رضی اللہ کے پاس ایک صورت لکھی ہوتی تھی، کسی کے پاس 10-5 صورتیں، اور کسی کے پاس صرف چند آیات، اور بعض صحابہ رضی اللہ کے پاس آیات کے ساتھ تفسیر جملے بھی لکھے ہوئے تھے. اس نہیں تو مطلب جیسے صحابہ کے پاس ہوتی تھی، مطلب قرآن پاک آپ بتاتے تھے، تو ہمارے پاس کیسے پہنچائے؟ مطلب بعد میں لکھا گیا ہوگا نا. کس نے لکھا؟ اب وہ جب پڑھو گے تب تو پتہ چلے گا چیزوں کو، ضروری تھوڑی اسی میں ہوں گی وہ. ہاں مطلب ویسے پھر اس ٹائم کے لوگ اب مطلب کیسے پتا چلا لوگ؟ ارے بھائی انہوں نے تبھی تو کہہ رہے تھے کہ دلوں میں اتار لو، میں نے یاد کر لیا، میں نے تمہیں سکھایا، تم نے پھر بعد میں جب چیزیں ہوئی ہوں گی، کیا بولتے ہیں اسے، کیا بولتے ہیں، مطلب جب جیسے کاغذ بہت ہو گیا تب پھر اس پہ لکھا گیا ہوگا. تو کس نے لکھا؟ مجھے کیا پتا کس نے لکھا. میرے پاس کہاں سے آنسر ملے گا تمہیں؟ پھر کون بتائے گا اس کا آنسر؟ پوچھو علماء جو ہوتے ہیں ان سے پوچھو، جو مفتی ہوتے ہیں. پھر تم نے بھلوا دیا کہاں. ہاں یہیں پہ تھے نا. یا وہ مکمل نسخے نہیں تھے، کسی صحابی کے پاس ایک صورت لکھی ہوتی، کسی کے پاس 10-5 صورتیں، اور کسی کے پاس صرف چند آیات، اور بعض صحابہ رضی اللہ کے پاس آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے ہوتے تھے. اس بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کی ان منتشر حصوں کو یکجا کر کے محفوظ کر دیا جائے. دیکھو انہوں نے آیا نا تمہارے کوشچن کا آنسر. کنہوں نے؟ صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ جو ہے. سنو نا، تم پڑھ رہی ہو نہیں پہلے سن تو رہی ہوں میں. محفوظ کر دیا جائے ان کو. یہ ہوا کہ یہ الگ الگ جگہوں پہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے. اچھا پھر پڑھوں. انہوں نے یہ کارنامہ جن محرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا. میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ بھی موجود تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ عمر نے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کی حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی. مطلب جو جنگ ہوئی تھی اس میں جتنے لوگ حافظ تھے بہت لوگ مر گئے. تو یہ ہوا کہ بھیا ایسے جب لوگ مر جائیں گے تو پھر قرآن کیسے شکل میں موجود ہوگا. اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے، شاید ختم نہ ہو جائے. لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں. میں نے عمر سے کہا کہ جو کام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں. عمر نے جواب دیا
खुदा की कसम ये काम बेहतर ही बेहतर है। इसके बाद उमर मुझसे बार बार यही कहते रहे, यहाँ तक कि मुझे भी इस पर शरए सदर हो गया और अब मेरी राय भी वही है जो उमर की है। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने मुझसे फरमाया कि तुम नौजवान और समझदार आदमी हो, हमें तुम्हारे बारे में कोई बदगुमानी नहीं है। तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किताबत वही का काम भी करते रहे, लिहाजा तुम कुरान करीम की आयतों को तलाश करके उन्हें जमा करो। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि खुदा की कसम अगर ये हज़रात मुझे कोई पहाड़ ढोने का हुक्म देते तो मुझ पर इसका इतना बोझ ना होता जितना जमअ कुरान के काम का हुआ। मैंने उनसे कहा कि आप वो काम कैसे कर रहे हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, खुदा की कसम ये काम बेहतर ही बेहतर है। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह मुझसे बार बार यही कहते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मेरा सीना उसी राय की लिए खोल दिया जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह व उमर रज़ी अल्लाह की राय थी। चुनांचे मैंने कुरान की आयत को तलाश करना शुरू किया और खजूर की शाखों, पत्थर की तख्तों और लोगों के सीनों से कुरान करीम को जमा किया, अलग अलग जगह से। ठीक है। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिला ना? तो मेरी बीवी को मेरे वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और भी जो कई लोगों को मिला होगा ये तो आंसर नहीं। हाँ सही बात तो है। अब हम वीडियो का एंड करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे या हदीस पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बीवी को ठंड लग रहा है। आज ने एक कारनामा अंजाम दिया है। चलो ठीक है फिर। थोड़ी साइकिल चलाई है। कोशिश करिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अपनी हदीस पढ़ेंगे, मुंतखब हदीस, या फिर हम यही कंटिन्यू करेंगे। तुम वैसे कुछ कभी दुआएं भी बता सकते हो। कुछ बताई थी मैंने, बीच में एक बनाई थी एक तो इंसोम्निया वाली बताई थी शायद। और भी बताई थी शायद, पता नहीं, हो सकता है बनाई हो। दुआएं भी ज़रूरी पढ़ने चाहिए। अज़कार जो तुम पढ़ती हो सुबह शाम। हाँ, उसके ऊपर तो बनाई थी मैंने वीडियो। और भी कंटिन्यू करो उनको और चाय पी लो। चलिए ठीक है, अब हम वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, फी अमानुल्लाह, यही होता है ना। बाय। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। बाय।